اللہ کی طرف پلٹو۔ رب فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فتح پالو۔ 4 منٹ باقی اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے، جو حسد نہیں کرتا نا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ والے دوسروں کے مال سے جڑا نہیں کیا کرتے تھے، لوگ انہیں نقصان دیتے، لوگ انہیں تکلیفیں دیتے، لوگ انہیں ایذائیں پہنچاتے، لیکن اللہ والے تو دعا کیا کرتے تھے، اللہ والے انہیں اچھا سلیقہ دیا کرتے تھے، اللہ والے ان کے مال سے خوش ہوا کرتے تھے، چاہے دوسرے لوگ ان سے کتنے ہی جلتے ہوں، لیکن اللہ والے یہ چاہتے تھے کہ میرا پڑوسی اچھا ہو جائے، میرے پڑوسی کو کوئی دشواری نہ آئے، کیونکہ ان کا لمحہ گزرتا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے گزرتا تھا، ان کی شام گزرتی تھی تو اللہ کی رضا کے لیے گزرتی تھی۔ انہی میں ایک کا نام ہے حضرت مالک بن دینار۔ خدا کی قسم حضرت مالک بن دینار کا مکان 1 منزل ہے، اسی کے قریب میں ایک یہودی کا مکان 2 منزل ہے۔ ارے ایسی زندگی بنا لو کہ پڑوسی تم سے اللہ اکبر کترائے نہیں، بلکہ جب تمہارا جنازہ اٹھایا جائے تو پڑوسی کو دکھ ہو، پڑوسی کو ٹینشن ہو۔ خدا کی قسم میرے پڑوسی سے مجھے فائدہ تھا، میرے گھر میں کھانا نہیں بنتا، میرا پڑوسی میرے مکان میں کھانا پہنچا دیا کرتا تھا، میرے گھر میں کوئی نہیں ہوتا، میرا پڑوسی میرے گھر کا خیال کیا کرتا تھا، مجھے لوگ برا کہتے، میرا پڑوسی میرا پاٹ لیا کرتا تھا۔ خدا کی قسم تیرے مرنے کے بعد اگر تیرا غریب پڑوسی، تیرے غریب پڑوسی کے دل سے دعا نکل گئی، اللہ رب العزت اس کی دعا کے صدقے میں تیری مغفرت فرما دے گا۔ حضرت مالک بن دینار کا مکان 1 منزل ہے۔ میں تیزی کے ساتھ 2 منٹ میں اپنی بات کو پورا کر دیتا ہوں، ویسے تو واقعی گھنٹوں میں ہوتے ہیں لیکن میں گھنٹے میں کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت مالک بن دینار، اللہ اکبر، آپ کا مکان 1 منزل ہے، یہودی کا مکان 2 منزل ہے، لیکن اس یہودی نے پر نالا حضرت مالک بن دینار کے صحن میں لگا رکھا ہے۔ کوڑا آتا حضرت مالک بن دینار کے مکان میں گرتا، پانی آتا حضرت مالک بن دینار کے مکان میں گرتا۔ ایک مدت گزر گئی لیکن کبھی حضرت مالک بن دینار اس سے جو ہے شکایت کرنے نہیں گئے، اس سے لڑنے نہیں گئے۔ ایک دن خود یہودی پریشان ہو کر آ گیا، ایک زمانہ ہو گیا مالک بن دینار کے مکان میں کوڑا گرتا ہے، مالک بن دینار کے مکان میں پانی گرتا ہے، گندگی گرتی ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی شکایت نہیں کی۔ چلو جلدی سے چلو مالک بن دینار سے پوچھتے کہ انہیں غصہ نہیں آتا، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہودی پہنچا، پہنچنے کے بعد کہا اے مالک بن دینار کیا تمہیں غصہ نہیں آتا؟ پانی تمہارے صحن میں گرتا ہے، کوڑا تمہارے صحن میں گرتا ہے، ساری گندگی تمہارے صحن میں آتی ہے، کیا تمہیں غصہ نہیں آتا؟ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں یہ یہودی سن واقعی جب پانی گرتا ہے، جب گندگی گرتی ہے غصہ آتا ہے، لیکن میں قرآن کی اس آیت کو یاد کر لیتا ہوں ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوا کرتا ہے۔ میں پڑوسیوں کو ستانے کے لیے نہیں آیا، پڑوسیوں کو سینے سے لگانے کے لیے آیا ہوں۔ خدا کی قسم جیسے مالک بن دینار نے یہ جملہ بولا نا، اس ادھر سے یہودی اپنے مکان سے نکلا، اپنے صحن سے نکلا، کہنے لگا حضور بیٹھ جائیے ابھی آتا ہوں۔ اپنے مکان پر پہنچا، مکان پر پہنچنے کے بعد اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور بچوں کو لینے کے بعد حضرت مالک بن دینار کے قدم میں رکھ دیا، کہا اے مالک بن دینار تمام کو کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر لیجئے۔ خدا کی قسم ایک مدت گزر گئی، میں تمہارے اوپر کوڑا ڈالتا رہا، تمہارے صحن میں گندگی ڈالتا رہا، لیکن آج تک تم نے شکایت نہیں کی۔ جب تمہارا یہ عالم ہے، تمہارے صبر کا یہ عالم ہے، تمہارے کردار کا یہ عالم ہے، تو نبیوں کی سردار کا عالم کیا ہوگا، ان کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی ڈھولی۔ ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ تمام نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ جب پڑوسیوں کا اچھا کرو گے نا تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ لیکن میرے بھائیوں ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی۔ ہر انسان یار بزنس میں جب نقصان سے بچتا ہے تو اس میں بھی تو بچے۔ بزنس تو دوبارہ ہو سکتا ہے لیکن زندگی دوبارہ نہیں مل سکتی، زندگی دوبارہ نہیں مل سکتی۔ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ۔